السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادی له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرۃ فعلم ما فی قلوبہم فانزل السکینۃ علیہم واصابہم فتحا قریبا۔ اما بعد وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم فضل صحبتی علی صحبت الانبیاء والمرسلین کفضلی علیہم۔ اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما اللہم رب زدنی علما آمین۔ تمام قسم کی تعریف وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے ہیں۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہوں سسی اقدس مقدس پر جن کا نام نامی اس میں گرامی محمد اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وبارک وسلم ہے۔ وہ ذات مقدسہ مبارکہ مطہرہ کے رب العزت نے جنہیں رحمت کائنات بنا کر بھیجا، جن کے ذریعے اہل کائنات کی ہدایت و رہنمائی کا بندوبست فرمایا۔ برادران اسلام، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کائنات میں تشریف فرما ہو کر لوگوں کی رشد و ہدایت کے لیے، لوگوں کی رہنمائی کے لیے جو کارنامے اور کارراہ سر انجام دیے، وہ حدیث، سیرت اور تاریخ کی کتابوں میں محفوظ ہو کر ہم تک پہنچے ہیں۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان کارراہ نمایاں کو اگر کسی گروہ نے دوام بخشا، ان کے تسلسل کو قائم رکھا، دنیا والوں تک پہنچایا اور اہل کائنات کو ان سے روشناس کروایا، تو اس گروہ نے کروایا جس گروہ کو ہم اور آپ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان پاک تلامذہ اور مقدس شاگرد جنہوں نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو دنیا والوں تک پہنچانے میں بڑا ہی اہم کردار ادا کیا ہے۔ ایک بہت بڑی شخصیت جن کا نام نامی اس میں گرامی عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ اسلامی تاریخ میں ان کو فاروق اعظم کے نام سے جانا اور پہچانا جاتا ہے۔ دوستو، آج مجھے حضرت عمر کی سیرت کے بعض پہلوؤں کے اوپر گفتگو کرنی ہے۔ دیکھیے، حضرت عمر کا تذکرہ یا حضرت عمر کی سیرت کسی ایک پروگرام میں ہم سمیٹ دیں ناممکن ہے۔ کئی ایسے دوستوں پروگرام نکل جائیں گے۔ حضرت عمر کا اگر نام اسلام کی تاریخ سے نکال دیں تو اسلامی تاریخ کا کوئی سر پیر نہیں رہتا۔ حضرت عمر ابن الخطاب ہم مسلمانوں کے نزدیک محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد انبیاء اور رسولوں کو چھوڑ کر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اگر دوسری سب سے بڑی کوئی شخصیت ہیں تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ ہم مسلمانوں کا ایمان اور عقیدہ ہے کہ جس طرح رب العالمین نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام انبیاء سے افضل بنایا ہے، اسی طرح رب العزت نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو تمام انبیاء کے صحابہ سے افضل بنایا ہے۔
خود محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ فضل صحابتی علی صحابت الانبیاء والمرسلین کا فضل علیہم، کہ جس طرح رب العزت نے مجھے تمام انبیاء سے افضل بنایا ہے، اسی طرح رب کائنات نے میرے صحابہ کو تمام انبیاء کے صحابہ سے افضل بنایا ہے۔ اس افضل ترین گروہ میں سے، اس مقدس ترین شاگردوں میں سے سب سے بڑی کوئی ہستی ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ اور صدیق اکبر کے بعد پوری کائنات میں اگر سب سے بڑی دوسری کوئی ہستی اور دوسری بڑی کوئی شخصیت ہے تو عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ دوستو، حضرت عمر فاروق اجر و ثواب کے لحاظ سے دیکھا جائے، مقام و مرتبے کے لحاظ سے دیکھا جائے، شان و منزلت کے لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد عمر دوسرے نمبر پہ آتے ہیں، ابو بکر صدیق کے بعد آتے ہیں مقام و مرتبے اور اجر و ثواب میں۔ لیکن اگر کارکردگی کے لحاظ سے دیکھا جائے، اسلام کی خدمت کے لحاظ سے اگر دیکھا جائے، اسلامی حکومت کی تاسیس کے لحاظ سے اگر دیکھا جائے، اسلام کے علم کو کائنات میں بالا و بلند کرنے کے لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو محمد رسول اللہ کے بعد اگر کسی کا نمبر آتا ہے تو عمر فاروق کا نام آتا ہے۔ میں مانتا ہوں کہ اجر و ثواب صدیق کا زیادہ ہے، شان و منزلت صدیق کی زیادہ ہے، لیکن کارکردگی کے لحاظ سے اگر دیکھا جائے، اسلامی حکومت میں قیام کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے، اسلامی حکومت کی جو مملکت کو دوستو ثابت کرنے کے لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو سب سے زیادہ کردار اگر کسی نے ادا کیا ہے تو عمر فاروق نے ادا کیا ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سے اس بات کی تائید ہوتی ہے کہ ایک مرتبہ نماز فجر پڑھنے کے بعد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کی طرف رک کر کے بیٹھتے ہیں۔ آپ نے اپنے صحابہ سے کہا، او میرے صحابہ، آج رات میں نے خواب دیکھا۔ خواب بیان کرنے سے پہلے میں آپ لوگوں کو بتا دوں کہ نبی کا خواب وحی ہوتا ہے۔ نبی کے خواب میں اور آسمان سے اترنے والی وحی میں کوئی فرق نہیں ہوتا۔ نبی کے خواب کی وہی حیثیت ہوتی ہے جو آسمان سے اترنے والی وحی کی حیثیت ہوتی ہے۔ نبی کے خواب اور جبریل کے ذریعے جو آنے والی وحی، اس میں کوئی فرق نہیں ہوتا۔ آپ نے فرمایا، او میرے صحابہ، میں نے خواب دیکھا۔ صحابہ نے کہا، اللہ کے رسول، آپ نے کیا خواب دیکھا؟ آپ نے فرمایا، میں نے خواب دیکھا کہ ایک بہت بڑا کھیت ہے اور اس کھیت میں طرح طرح کے پھل، طرح طرح کی سبزیاں اور طرح طرح کے فواکہ بوئے گئے ہیں، لیکن اس کھیت کو پانی کی ضرورت ہے۔ کوئی آئے اللہ کا بندہ، کوئی آئے اللہ کا بندہ جو اس کھیت کو پانی پلا دے تاکہ اس کے پودے ہرے بھرے ہو جائیں، وہ اس کھیت سرسبز و شادابی سے مالا مال ہو جائے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں کیا دیکھتا ہوں کہ ابو بکر صدیق آئے۔ خواب دیکھ رہے ہیں نبی کہ ابو بکر صدیق آئے اور ابو بکر صدیق نے کنویں سے پانی نکالنا شروع کر دیا اور کھیت کو پلانا شروع کر دیا۔ کھیت کو پانی پلانا شروع کر دیا، لیکن اللہ کے رسول نے فرمایا، کھیت پہ جو پڑا ہوا ڈول ہے، کنویں پر جو پڑی ہوئی بالٹی اور ڈول ہے، وہ ڈول بہت بڑی ہے، وہ بالٹی بہت بڑی ہے۔ میں کیا دیکھ رہا ہوں کہ میرا صدیق اس ڈول کو کھینچنے میں دقت محسوس کر رہے ہیں، دشواری محسوس کر رہے ہیں۔ بہرحال اپنے بساط کی حد تک صدیق نے کنویں سے پانی کھینچا، لیکن محمد رسول اللہ نے فرمایا، ڈول کو نکالنے میں صدیق کو تکلیف ہو رہی ہے، دقت محسوس ہو رہی ہے۔ اپنی بساط کی حد تک ابو بکر صدیق نے کنویں سے پانی نکالا اور کھیت کو پلایا، لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کھیت سیراب نہیں ہوا، کھیت سیراب نہیں ہوا۔ پھر آپ نے فرمایا کہ میرا فاروق آیا، عمر فاروق آئے، اور عمر فاروق اس کنویں سے پانی نکالنا شروع کر دیتے اور کھیت کو پلانا شروع کر دیا۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں کیا دیکھتا ہوں کہ وہ بڑا ڈول جو صدیق کھینچ رہے تھے، وہی بڑا بالٹی، بڑی ڈول عمر فاروق بھی کھینچ رہے ہیں، لیکن عمر اس کو کھینچنے میں کوئی دقت، کوئی دشواری محسوس نہیں کر رہے ہیں۔ بڑی تیزی کے ساتھ کنویں سے پانی نکال رہے ہیں اور کھیت کو پلا رہے ہیں۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے اپنی زندگی میں کنویں سے اس طرح تیزی کے ساتھ پانی نکالتے ہوئے کسی دوسرے بندے کو نہیں دیکھا۔ بڑی تیزی کے ساتھ نکال رہے اور کھیت کو پلا رہے۔ آپ نے فرمایا، حتی شرب العدن، کیا فرمایا؟ حتی شرب العدن، یہاں تک کہ پانی کھیت کی منڈیروں سے باہر چھلکنے لگا، پورا کھیت پانی سے بھر گیا۔
मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मेरी आंख खुल गई, ख्वाब देख रहा था, मेरी आंख खुल गई। सहाबा ने कहा या रसूलुल्लाह कुल लना ताबीरुहु, अल्लाह के रसूल ख्वाब बयान कर दिया तो उसकी ताबीर भी बता दीजिए, इसकी ताबीर क्या है। सुनिए, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इस ख्वाब की ताबीर दीन है, इस ख्वाब की ताबीर दीन है। मेरा फारूक मेरे दीन को दुनिया के किनारों तक पहुंचाएगा और इसमें इसके अंदर कोई कमी, इसकी ताकत में कोई कमजोरी, इस्लाम की खिदमत में कोई नुक्स पैदा नहीं होगा। सिद्दीक भी दीन की खिदमत करेगा, लेकिन वक्त थोड़ा, दीन अगर फैलेगा तो मेरे फारूक के दौर में फैलेगा, दीन अगर फैलेगा तो मेरे फारूक के दौर में फैलेगा। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यह पेशिन गोई पूरी हुई। किस तरह पूरी हुई कि हजरत अबू बकर की वफात के बाद हजरत उमर ने जब ज़माने इक़्तिदार को संभाला, जब मुसलमानों की उस कुर्सी को संभाला, जब मुसलमान की बागडोर अपने हाथ में लेते हैं, जब खलीफा बनते हैं, तो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के परचम को उठाते हैं और दुनिया की दो सुपर पावर जो ताकतें थी, उस वक्त दुनिया की दो सुपर पावर सल्तनतें जो थी, जिस तरह आज दुनिया की सुपर पावर ताकत अमेरिका और रूस, दुनिया की दो सुपर पावर ताकतें, उस जमाने में दुनिया की दो सुपर पावर जो सल्तनतें और ताकतें थी, एक रोम था, दूसरा ईरान था। हजरत उमर खिलाफत की कुर्सी संभालते ही मोहम्मद रसूलुल्लाह के परचम को उठाकर दोनों ताकतों पे बैक वक्त हमला करते हैं और रोम और ईरान की सल्तनतों को, दोनों के सरों को अपने पांव के नीचे रौंद डालते हैं। ईरान की सल्तनत भी फारूक आजम के जमाने में दम तोड़ती है और रोम की सल्तनत भी फारूक आजम के जमाने में दम तोड़ती है। एक वक्त वो भी आया जब हजरत उमर का यार, हजरत उमर का एक साथी, हजरत उमर का एक दोस्त हजरत उमर से पूछता है, अय उमर, अय अमीरुल मोमिनीन, जमाने जाहिलियत में मैंने एक दफा आपसे पूछा था कि आपकी सबसे बड़ी ख्वाहिश क्या है, आपकी सबसे बड़ी तमन्ना व आरज़ू क्या है। उस वक्त आपने कहा था कि मेरी सबसे बड़ी आरज़ू, जब हजरत उमर इस्लाम कबूल नहीं किए थे, जमाने जाहिलियत में कहा करते थे कि मेरी सबसे बड़ी तमन्ना व आरज़ू यह है कि मेरे पास 100 ऊंट हो जाए, मेरे पास 100 ऊंट हो जाए, 100 ऊंटों का रेवड़ हो जाए, उन ऊंटों को चराऊं, उन ऊंटनियों का दूध पीऊं और आराम के साथ जिंदगी बसर करूं। अय उमर, आज तुम इस्लामी सल्तनत के सरबराह हो। अय उमर, आज मुसलमानों की ममलकत, मुसलमानों की बागडोर आपके हाथ में है। आज आप मुसलमानों के बादशाह हैं, लाखों मरब्बा मील के हाकिम हैं। अय उमर, आज आपकी सबसे बड़ी ख्वाहिश क्या है? आज तो आपके पास दौलत और सल्तनत की कोई कमी नहीं, आज आपकी सबसे बड़ी ख्वाहिश क्या है? कहो मेरे दोस्त, फारूक आजम ने कहा, ओ मेरे दोस्त, आज मेरी आरजू को, आज मेरी ख्वाहिश को, आज मेरी तमन्ना को लफ्जों के सांचे में नहीं डाला जा सकता। का फारूक क्या बात है, अमीरुल मोमिनीन क्या बात करते हैं? का दोस्त, आज मेरी सबसे बड़ी ख्वाहिश यह है कि दुनिया का कोई चप्पा ऐसा न बचे जब मोहम्मद रसूलुल्लाह का दीन न पहुंच गया हो, दुनिया की कोई जगह ऐसी न बचे जहां मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का परचम न लहरा रहा हो। अल्लाह अकबर। हजरत उमर फारूक ने मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशिन गोई पूरी करके दिखाई कि इमाम कायनात ने कभी कहा था कि इन्नल्लाह तआला ज़वालियल अर्ज़ फराइतु मशारिकहा व मगारिबहा व इन्न उम्मती सयबलुगु मुल्कुहा मा ज़ुविया मिनहा। आपने फरमाया, अल्लाह ने मुझे जमीन के किनारे समेट और लपेट कर दिखाई। अल्लाह ने इन्नल्लाह तआला ज़वालियल अर्ज़ फराइतु मशारिकहा व मगारिबहा, अल्लाह ने मुझे जमीन समेट कर लपेट कर दिखाई। आपने फरमाया, मैंने जमीन का मशरिक भी देखा, मैंने जमीन का मगरिब भी देखा। इन्न उम्मती सयबलुगु मुल्कुहा मा ज़ुविया मिनहा। आपने फरमाया, मेरी हुकूमत, मेरी उम्मत का इक़्तिदार वहां तक पहुंचेगा, इस्लाम वहां तक पहुंचेगा जहां तक अल्लाह ने मुझे जमीन समेट कर लपेट कर दिखाई। आपको मालूम है, इस पेशीन गोई को पूरा करने में सबसे बड़ा और अहम किरदार हजरत उमर फारूक ने अदा किया है। सबसे अहम किरदार हजरत उमर फारूक ने अदा किया है। इस कदर दोस्तों इस्लाम की खिदमत की और इस तरह दोस्तों अपने खून से मुसलमानों की ममलकत की बुनियाद रखी कि 1400 साल गुजर गए, लेकिन आज भी मुसलमान ख्वाब देखता है तो फारूक आजम की हुकूमत का ख्वाब देखता है। ऐ अल्लाह, हमें उमर फारूक जैसा एक इंसान और दे दे, एक हाकिम और दे दे। आज भी मुसलमान ख्वाब देखता है। और आज हजरत उमर की जात पे क्या क्या ताने कसे जाते हैं, फारूक आजम की जात पर कितना कीचड़ उछाला जाता है, वल्लाह कितना कीचड़ उछाला जाता है। मैं इन लोगों से कहूंगा
جو فاروق اعظم کی ذات پہ کیچڑ اچھالتے، جو عمر فاروق کو تان و تشنی کا نشانہ بناتے ہیں. میں بتانا چاہتا ہوں کہ لاؤ مجھے حضرت عمر نے جو اسلام کی باغ ڈور سنبھالی ہے، حضرت عمر نے جو اسلام کی خدمت کی ہے، لاؤ کوئی ایسا ہو تو لا کے دکھاؤ. اگر حضرت عمر کا اسلام کی سے نام نکال دیتے ہیں، واللہ کہتا ہوں اسلامی تاریخ کی ابتدا نہیں ہو سکتی تھی. کون سا اسلام؟ اگر کسی نے اسلامی سلطنت کے اصولوں کو، اس کی بنیادوں کو، اس کے قواعد کو، اسلامی سلطنت کے نظام کو، اسلامی سلطنت کے دستور کو اگر کسی نے ہمہ جہت اور عملاً نافذ کر کے دکھایا تو فاروق اعظم ہے. مجھے نام بتاؤ کسی کا جو یہ کہہ سکے کہ اسلامی حکومت کا انداز یہ تھا. واللہ نبی کے کسی صحابہ پہ دوستو کیچڑ مت اچھالو، نبی کے کسی صحابی سے بغض اپنے دل میں مت رکھو. کیا فاروق اعظم پہ جو تان کیا جاتا ہے، جو کیچڑ اچھالا جاتا ہے، صرف اور صرف اس لیے کہ حضرت ابو بکر کے بعد خلافت کی کرسی حضرت عمر فاروق نے سنبھالی ہے، مسلمانوں کی باغ ڈور حضرت عمر نے سنبھالی ہے، زمان اقتدار حضرت عمر کے ہاتھ میں آیا. اور کیا تانے دیتے ہیں کہ حضرت علی سے اگر انہوں نے حکومت نہ چھینی ہوتی تو بعد والوں کی ہمت نہ ہوتی، بعد والوں کو جرأت نہ ہوتی. سنو، نبی کے ہر صحابی کا، نبی کے ہر تلامذہ کا، نبی کے ہر شاگرد کا اپنا اپنا مقام ہے. ارے جو مقام صدیق اکبر کا ہے وہ فاروق اعظم کا نہیں، جو مقام فاروق اعظم کا ہے وہ عثمان غنی کا نہیں، جو مقام عثمان غنی کا ہے وہ علی مرتضیٰ کا نہیں، جو مقام علی مرتضیٰ کا ہے وہ خالد بن ولید کا نہیں، جو خالد بن ولید کا مقام ہے وہ ابو عبیدہ بن جراح کا نہیں، جو مقام ابو عبیدہ بن جراح کا ہے دوستو وہ عبداللہ بن عباس کا نہیں، جو عبداللہ بن عباس کا مقام ہے وہ سعد بن ابی وقاص کا نہیں، جو زبیر و طلحہ کا مقام ہے وہ عمار و یاسر کا. ہے سب مقدس، ہے سب افضل، لیکن اپنا اپنا مقام ہے، اپنی اپنی شان ہے. اور یہ مقام ہم نے تھوڑی دیا ہے، یہ مقام ہم نے تھوڑی دیا ہے. کیوں کسی صحابی کا نام آنے پر تمہیں جلن ہوتی ہے؟ کیوں صحابہ سے بغض رکھتے ہو؟ ارے حضرت علی، حضرت عثمان، حضرت ابو بکر، حضرت عمر کو یہ مقام کس نے دیا؟ یہ فرق کس نے کیا ہے؟ یہ فرق محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے. یہ مقام محمد رسول اللہ نے دیا ہے. سنیے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حجرہ ہے، حجرہ عائشہ، اور حجرہ عائشہ کا دروازہ مسجد نبوی میں کھلتا ہے. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حجرہ عائشہ سے اپنے مسجد میں داخل ہوتے ہیں. اس حالت میں داخل ہوتے ہیں کہ دائنا ہاتھ حضرت ابو بکر کے کندھے پر ہے اور بایاں ہاتھ حضرت فاروق اعظم کے کندھے پر ہے. دائنا ہاتھ ابو بکر کے کندھے پر اور بایاں ہاتھ فاروق اعظم کے کندھے پر. اس حالت میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کے اندر داخل ہوتے ہیں. صحابہ کی نظریں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اٹھ گئی. اللہ اکبر. صحابہ کا جی خوش ہو گیا. اور صحابہ جب اللہ کے رسول کو دیکھ لیتے تھے نا، جی خوش ہو جاتا تھا، جی خوش ہو جاتا تھا. دوستو جنت بہت بڑی نعمت ہے، لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت، محمد رسول اللہ کی صحبت جنت سے بڑی چیز ہے. ایک نظر پڑ جائے انسان ایمان لے آئے. ویسے ہی دوستو رب العالمین جنت کی بشارت دے دیتا ہے. اور جنہوں نے پوری زندگی محمد رسول اللہ کے ساتھ گزار دی، ہائے ان کے مقام کیا کیا کہنا. محمد رسول اللہ اس حالت میں داخل ہوئے کہ ایک ہاتھ حضرت ابو بکر کے کندھے پر، دوسرا فاروق اعظم کے کندھے پر. مسجد میں داخل ہوتے ہیں، صحابہ نے دیکھا، جی خوش ہو گیا، مسکرا پڑے. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ سے پوچھتے ہیں، او میرے صحابہ کیوں مسکرائے ہو، کیوں ہنس رہے ہو؟ صحابہ نے کہا اللہ کے رسول، خوبصورت تو آپ کو رب نے بنایا ہے، خوبصورتی تو آپ کو رب نے عطا کی ہے، یہ خوبروئی تو قدرت کا عطیہ ہے. لیکن آقا جتنے حسین آج آپ نظر آ رہے ہیں، ایک ہاتھ صدیق اکبر کے کندھے پر اور دوسرا ہاتھ فاروق اعظم کے کندھے پر، جتنے حسین آج آپ نظر آ رہے ہیں، ایسا حسین منظر ہم نے کبھی نہیں دیکھا. ایسا لگ رہا ہے جیسے ستاروں کی جھرمٹ میں چاند نکل آیا ہو، ستاروں کی جھرمٹ میں چاند نکل آیا ہو. کیا حسین منظر ہے. ایک طرف صدیق اور دوسری طرف فاروق. چوٹ نہیں، چوٹ ایمان کی منافی ہے. آپ جانتے ہیں ایک ہاتھ ابو بکر صدیق اور دوسرا فاروق اعظم کے کندھے پر محمد رسول اللہ نے اس وقت کیا بات کی معلوم ہے؟ صحابہ کو کیا بشارت سنائی؟ آپ نے فرمایا، او میرے صحابہ. اس وقت عبداللہ بن عباس تھے وہیں پر، نبی کے سگے چچا عباس وہاں پر موجود تھے، بیت رضوان کے 1400 صحابہ موجود تھے، بدر کے غازی موجود تھے، عشرہ مبشرہ میں سے 8 اور موجود تھے. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے بیٹے اور تینوں مسلمان، جعفر بھی موجود ہے، عقیل بھی موجود ہے، حضرت علی بھی موجود ہے، سارے موجود ہیں اس مجمع میں. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، او میرے صحابہ، یہ منظر اگر زمین پر تم لوگوں کو اچھا لگا ہے نا
تو یہ منظر رب العالمین کو عرش پہ اچھا لگا ہے. ابھی جبرائیل کو رب العالمین نے بھیجا اور جبرائیل نے مجھے کان میں آ کے بتایا، او اللہ کے رسول آپ اپنے صحابہ کو بشارت سنا دیجئے کہ زمین پر اگر یہ ان لوگوں کو منظر اچھا لگا ہے، یہ منظر رب العالمین کو عرش پہ بھی اچھا لگا ہے. کل قیامت کے دن میدان محشر میں آپ کو اٹھایا جائے گا، اسی حال میں اٹھایا جائے گا کہ آپ کا دائنا ہاتھ صدیق کے کندھے پر اور بائیں ہاتھ فاروق اعظم کے کندھے پر ہوگا. ہاں سارے بیٹے ہیں، لیکن محمد رسول اللہ کس کو مقام دے رہے ہیں؟ محمد رسول اللہ کس کی فضیلت بتا رہے ہیں؟ کہا میں کل قیامت کے دن حوض کوثر پر بیٹھا ہوا ہوں گا، پیاسے آئیں گے، اس وقت میرے دائیں طرف صدیق اور بائیں طرف فاروق اعظم ہوں گے. اس وقت میرے ساتھ ہوں گے تو صدیق ہوں گے یا فاروق ہوں گے، تیسرے کسی کا آپ نے نام نہیں لیا. اور فاروق یہ نام کس نے رکھا؟ یہ لقب کس نے عطا کیا؟ حق و باطل کے درمیان فرق کرنے والا کون تھا؟ لوگ اسلام لانے کے لیے آ رہے، وہ کون تھا جس کو اسلام کے لیے مانگا گیا؟ رات کی تاریکی ہے، نبی کے صحابہ نبی کے پاس آتے ہیں، روتے ہیں کہ اللہ کے رسول اسلام کا نام لینا بھی مکے میں مشکل ہو گیا، کیا کریں کہاں جائیں، کیا کریں کہاں جائیں؟ مکے میں اب تو اللہ کا نام لینا بھی جرم ہو گیا ہے، اللہ کے رسول اسلام کا نام لینے بھی نہیں دیتے. محمد رسول اللہ کو جب صحابہ نے رات میں یہ شکایت کی، محمد رسول اللہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. رب العالمین کی بارگاہ میں اپنی جولی پھیلا دیتے ہیں. گرچہ دوستو اس روایت کی سند میں کچھ اختلاف ہے، لیکن غور تو کیجئے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رب العالمین کی بارگاہ میں اپنی جولی کو پھیلا کے کہتے ہیں، اے اللہ تیرا نبی تجھ سے عمر مانگتا ہے، مجھے عمر دے دے. اے اللہ مجھے عمر دے دے. اے اللہ اسلام کو طاقت دے دے. کس کے ساتھ؟ بعمر ابن الخطاب. عمر کے ساتھ اسلام کو طاقتور بنا. اے اللہ مسلمانوں کو مضبوط بنا. کس کے ساتھ؟ عمر کے ساتھ اسلام کو طاقت دے. اللہ اکبر. نبی دعا مانگے اور اللہ قبول نہ کرے. ادھر نبی دعا مانگ رہے ہیں، نبی نے دعا مانگی، عرش الہی کو چلی، باب قبولیت پہ دستک دی. ادھر نبی دعا کر رہے ہیں، ادھر ابو جہل کا ہرکارا محمد رسول اللہ کے دروازے پہ دستک دے رہا ہے. ابو جہل کا ہرکارا عمر فاروق کے دروازے پہ دستک دے رہا ہے. حضرت عمر نے دروازہ کھولا، وہ کہتا ہے سردار نے آپ کو بلایا ہے. حضرت عمر سے کہا دارالندوا میں مجلس شورا کی میٹنگ ہو رہی ہے، شورا کے سارے ارکان آئے ہوئے ہیں، آپ کو بھی بلا رہے ہیں. وہ کہتا ابو جہل نے آپ کو بلایا. حضرت عمر نے کہا سردار نے مجھے کیوں بلایا؟ کہا جا کے پوچھ لیجئے کیوں بلایا. عمر ابو جہل کے پاس پہنچتا ہے، کہا کیا بات ہے؟ کہا عمر. ابو جہل کہتا عمر ہم نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ اس چراغ کو بجھا دیا جائے جو مکے میں خدا کی روشنی پھیلانا چاہتا ہے. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر کے اوپر میں نے انعام رکھا ہے. نعوذ باللہ نعوذ باللہ. کوئی آئے مجھے محمد رسول اللہ کا سر لا کے دے، 100 اونٹ مجھ سے انعام میں پا جائے. اس زمانے میں 100 اونٹ بہت بڑی بات تھی. ہاں، اور حضرت عمر کی تو خواہش تھی کہ 100 اونٹ مل جائیں، زندگی آرام کے ساتھ کٹ جائے. کہا عمر 100 اونٹ مجھ سے لے لو، محمد رسول اللہ کا سر لا کے دے دو. حضرت عمر نے ابو جہل سے کہا سودا منظور ہے، 100 اونٹ آپ تیار رکھیے. تلوار کو تیز کیا، بے نیام کر کے ہاتھ میں تھاما، سر پہ امامہ باندھا اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کی طرف چلتے ہیں. محمد رسول اللہ زید ابن ارقم کے گھر میں تشریف فرما. اسلام کی پہلی یونیورسٹی، اسلام کا پہلا مدرسہ زید ابن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر. محمد رسول اللہ تشریف فرما ہے. حضرت عمر ہاتھ میں ننگی تلوار، چہرے پہ غصہ، پیشانی پہ شکنے، چہرے کے تیور بگڑے ہوئے، بل پڑے ہوئے، ننگی تلوار لے کے زید ابن ارقم کے گھر کی طرف چلتے ہیں. اور راستے میں ایک مومن اور مسلمان ملے. عمر کے چہرے پہ غصہ اور ہاتھ میں ننگی تلوار. ماجرا کیا ہے؟ عمر کہاں جا رہے ہو؟ کیا بات ہے؟ چہرے پر پیشانی پہ اتنی شکنے. دیکھا مسلمان ہے. کہا تمہارے نبی کا سر لینے جا رہا ہوں، تمہارے نبی کو قتل کرنے جا رہا ہوں. کہا میرے نبی کی کیا غلطی ہے؟ نبی کا کیا قصور ہے؟ کہا اسلام کی دعوت جو دیتا ہے، اسلام کو جو مکے میں پھیلاتا ہے. کہا عمر اسلام کی دعوت دینا، اسلام کو پھیلانا اگر غلط ہے، اگر جرم ہے، تو پہلے اپنے گھر کی بھی تو خبر لے لو، پہلے اپنے گھر کی خبر لو. کہا میرے گھر کو کیا ہوا؟ کہا تمہاری بہن فاطمہ نے اسی اسلام کو قبول کر لیا ہے. جس اسلام کو تم مٹانے کے لیے نکلے ہو، اسی اسلام کو تمہاری بہن نے قبول کر لیا. حضرت عمر کے چہرے کے بل اور گہرے ہو گئے، پیشانی کی شکنیں اور تیز ہو گئی، چہرے غصہ اور تیز ہو گیا. اب وہ رخ جو نبی کے گھر کی طرف تھا ننگی تلوار لے کے، وہ رخ بہنوئی کی گھر کی طرف کر لیتے ہیں، بہن کی گھر کی طرف کر لیتے ہیں. اور آپ جانتے ہیں حضرت عمر کی بہنوئی کون ہے؟ لوگ نہیں جانتے کہ عمر کتنا بڑا انسان ہے. اللہ اکبر. خود بھی عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، اور بہنوئی سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت عمر کی بہنوئی بھی عشرہ مبشرہ میں سے.
اور لوگوں نے کیا کیا واقعات گڑھ کے رکھے ہیں کہ انہوں نے جب حکومت چھینی ہے، انہوں نے ان صاحب شیخین نے یعنی حضرت ابو بکر اور حضرت عمر نے جو حکومت چھینی ہے، بعد میں حکومت ان کے گھروں سے کبھی نہیں نکلی. انہوں نے حکومت لے کے اپنے گھر کو سوارا، اپنے گھر کو بنا. اللہ اللہ اللہ، چشم فلک نے حضرت عمر جیسا بے نفس انسان نہیں دیکھا. اللہ کی قسم، حضرت عمر جیسا تقویٰ، ان کے جیسے خدا ترسی، ان کے جیسے بے نفسی. واللہ وقت وفات قریب آتا ہے، جب بات آ گئی ہے تو بتا دیتا ہوں، سعید بن زید کی بات آ گئی تو بتاتا ہوں کیا کیا لوگوں نے تانے دوستوں دیے ہیں حضرت عمر کو، کیا کیا کیچڑ اچھالا ہے کہ خلافت ان کے گھر میں رہی ہے. حضرت عمر خلیفہ بننے کی بعد اپنے گھر کو سنوارا ہے. اللہ اکبر، اتنا بے نفس انسان. وقت وفات قریب آیا، صحابہ حضرت عمر کے پاس آتے ہیں، عمر دنیا سے جا رہے ہو، آپ کی وفات کا وقت قریب آ چکا ہے، خلیفہ کس کو بنائیں گے؟ باغ ڈور مسلمانوں کی کس کو دیں گے؟ زمان اقتدار کس کو سونپیں گے؟ یہ کرسی آپ کس کو دے کے جائیں گے؟ بعض صحابہ حضرت عمر سے کہتے ہیں آپ کا بیٹا عبداللہ. حضرت عمر سے کہتے ہیں آپ کا بیٹا عبداللہ، جب نبی دنیا سے گئے آپ کے بیٹے سے راضی تھے. آپ کا بیٹا محمد رسول اللہ کی امامت میں نمازیں پڑھنے والا، آپ کی قیادت میں جنگیں لڑنے والا، نبی دنیا سے گئے آپ کے بچے سے راضی تھے. عبداللہ کو امام بنا دو، عبداللہ کو خلیفہ اور بادشاہ بنا دو. حضرت عمر جب صحابہ کی زبان سے اپنے بیٹے عبداللہ کا نام سنتے ہیں نا، لرز اٹھتے ہیں، کہاں پٹتے ہیں. بے نفسی دیکھی حضرت عمر کی. کہا لوگوں کیا بات کرتے ہو، کیا بات کرتے ہو. خود حضرت عمر آخرت کی جواب دہی سے خود کانپ رہے تھے کہ میں نے جو 10 سال حکومت کی ہے، پتہ نہیں اللہ کو کیا جواب دوں گا. حضرت عمر جانتے تھے کہ اگر ہمیں 10 لوگوں پر بھی بڑا بنایا جائے، ان میں سے کوئی بھی کل قیامت کے دن مدعی بن کے کھڑا ہو سکتا ہے، ہمارے گریبان کو پکڑ سکتا ہے. یہ وہ نسلیں تھی، ان نسلوں سے تعلق رکھنے والے ایک ایک انسان کی دوستو آخرت کی فکر ایسی تھی کہ انہوں نے نہ صرف اپنی آخرت کو سنوارا ہے بلکہ اپنے بچوں کی بھی آخرت کی فکر کی، اپنے بچوں کی بھی آخرت کو بنایا ہے. کہا لوگوں تم عبداللہ بن عمر کی بات کر رہے ہو، میرے بیٹے کی بات کر رہے ہو. حضرت عمر لرز اٹھے اور کہا حضرت عمر نے کہ کل قیامت کے دن اللہ نے پوچھ لیا، اے عمر مسلمانوں کی مملکت اپنے گھر میں چھوڑ کے آئے تھے؟ ہاں، مسلمانوں کی مملکت اپنے گھر میں چھوڑ کے آئے تھے، اپنے بچے کو آپ خلیفہ بنا کے آئے تھے، اور لوگوں رب سے حیا آتی ہے، اللہ کو کیا جواب دوں گا، اللہ کو کیا جواب دوں گا. دیکھا صحابہ کی نظر میں تو میرے بیٹے کی بڑی اہمیت ہے. پھر ہنس کے حضرت عمر کہتے ہیں ارے عبداللہ کو تو اپنی بیوی کو طلاق دینے کا طریقہ نہیں آتا، وہ کیا مسلمانوں کی باغ ڈور سنبھالے گا، وہ کیا اس کرسی پر بیٹھ کے تمہارے درمیان انصاف کرے گا، اس کو تو اپنے بیوی کو طلاق دینے کا طریقہ نہیں آتا. آپ کو معلوم ہے محمد رسول اللہ کے زمانے میں حضرت عبداللہ نے اپنی بیوی کو حالت حیض میں طلاق دے دی تھی. اسی واقعے کی طرف حضرت عمر نے اشارہ کیا ہے، ارے ان کو طلاق دینے کا طریقہ نہیں آتا. اللہ اکبر. کہا حضرت عمر سے صحابہ نے کہا پھر آپ کس کو بناتے ہیں؟ کسی کو تو بنا کے جائیے ورنہ آپ کے بعد لوگ لڑیں گے خلافت کے لیے، کسی کو تو بنا کے جائیے. کہا یہ بتاؤ عشرہ مبشرہ میں سے کتنے لوگ زندہ ہیں؟ کہا عمر 7 ابھی زندہ ہیں، 8ویں آپ ہیں، 9ویں ابو عبیدہ بن جراح سے دنیا سے چلے گئے، حضرت ابو بکر بھی دنیا سے چلے گئے، ابھی 8 ہیں، 8ویں تو آپ ہیں، 7 اور زندہ ہیں. کہا جو 7 زندہ ہیں ان کے اوپر کمیٹی بٹھاؤ، انہی کی کمیٹی بٹھاؤ، ان 7 لوگوں کو جمع کرو جن کو محمد رسول اللہ نے دنیا میں جنت کی بشارت دی، انہی میں سے کوئی بادشاہ بنے گا، انہی میں سے کوئی خلیفہ بنے گا. اچھا 7 پر کمیٹی بیٹھی. حضرت عمر نے کیا کہ معلوم ہے 7ویں کو بھی نکال دیا، 6 پر کمیٹی بنائی. صحابہ نے کہا اگر آپ عشرہ مبشرہ میں پر کمیٹی بٹھانا چاہتے ہیں تو 7 ہیں، آپ نے 6 پر کمیٹی بٹھائی ہے، 7واں آپ نے کس کو نکالا؟ کہا لوگوں میں نے اپنے بہنوئی کو نکال دیا، لوگوں میں نے سعید بن زید کو نکال دیا، میں نے اپنے بہنوئی کو نکال دیا. کیوں؟ رب سے حیا آتی، رب سے حیا آ گئی. اللہ کل قیامت کے دن یہ نہ کہہ دے اے عمر کمیٹی میں اپنے بہنوئی کو بھی شامل کر کے آئے تھے کیا؟ ہاں، اپنے گھر کے آدمی کو بھی شامل کرائے تھے. رب سے حیا آتی ہے. کل قیامت تک آنے والے لوگ مجھے یہ تانا نہ دیں کہ خلافت کے لیے اپنے گھر کے بندے کو بھی عمر نے شریک کر لیا تھا. لوگ حضرت عمر کی ذات پہ تان کرتے ہیں. اللہ اللہ، ایسی بے نفسی چشم فلک نے کبھی نہیں دیکھی، ویسا تقوی اور خدا ترسی لوگوں نے کبھی نہیں دیکھی. ہاں، یہ سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر ہے. حضرت عمر سعید بن زید اپنے بہنوئی کے گھر پہ پہنچے، زنجیر کو حضرت عمر نے آواز دستک دی، دروازے پہ دستک، اندر سے آواز ہے کون؟ کا خطاب کا بیٹا عمر ہوں، دروازہ کھولو، دروازہ کھولو. سعید بن زید پہ لرزہ طاری ہو گیا، عمر بن خطاب لرزہ طاری ہو گیا. ہاں،
لیکن عمر کی بہن شیرنی کی طرح، وہ خطاب کی بیٹی تھی، وہی خون تھا، شیرنی کی طرح اٹھی، وہ قاری قرآن جو قرآن پڑھانے آیا تھا اسے چھپایا، چھپانے کے بعد دروازہ کھولتی ہے، ہاتھ میں ننگی تلوار، عمر کے چہرے کی شکنیں اور بل دیکھ کر، غصے میں دیکھ کر دونوں کانپ اٹھے، باجرا کیا ہے، بات کیا ہے؟ حضرت عمر نے کہا کیا پڑھ رہے تھے؟ بہن اور بہنوئی سے سوال، کیا پڑھ رہے تھے؟ حضرت سعید نے جواب دینا چاہا، سعید بن زید نے، لیکن عمر کی بہن جھٹک کر آگے آ جاتی ہے، کہا قرآن مجید پڑھ رہے تھے۔ پہلی مرتبہ تھا، مورخین کہتے ہیں کہ پہلی مرتبہ تھا جب حضرت عمر کی بہن نے عمر کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کی کہ قرآن پڑھ رہے تھے۔ یہ تو بہن تھی۔ ابن مسعود کہتے ہیں مکے میں کسی آدمی کی جرت نہیں تھی کہ عمر کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرے۔ ہاں، مکے میں کسی آدمی کی ہمت ہی نہیں تھی کہ عمر کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرے۔ عمر جس گلی سے گزرا کرتے تھے، بچے مارے ڈر کے ماؤں کی گودوں میں گھس جایا کرتے تھے۔ اتنی دہشت، اتنی ہیبت، اتنا جلال، اتنا روب، اتنا دبدبا اور طاقت کا یہ عالم تھا، طاقت کا یہ عالم تھا۔ مورخین کہتے ہیں کہ حضرت لوگوں نے ایک مرتبہ حضرت عمر کی طاقت کو آزمانا تھا، چمڑے کو گیلا کیا، چمڑے کو گیلا کیا، اور حضرت عمر کے پاؤں کے نیچے لوگوں نے اس چمڑے کو رکھا۔ گیلے چمڑے پر حضرت عمر نے صرف ایک پیر رکھا۔ کتنا؟ صرف ایک پیر رکھا۔ 50 اور 10 60 لوگوں نے اس چمڑے کو مل کے کھینچا، 60 لوگوں نے مل کے اس چمڑے کو کھینچا ہے۔ چمڑا نیچے سے تو پھٹ گیا، لیکن مورخین کہتے ہیں کہ عمر کے پاؤں کے نیچے سے نہ نکل سکا۔ اتنی طاقت اور جسم کی ڈھیل ڈال، جسم کے دوستو اتنے لمبے اور ترنگے تھے۔ مورخین کہتے ہیں لوگ بیٹھے ہوتے، عمر بھی بیٹھے ہوتے، عمر کا قد بیٹھے ہوئے لوگوں، دیکھنے والا یہ محسوس کرتا کہ لوگ بیٹھے عمر کھڑا ہے، لوگ بیٹھے ہوئے عمر کھڑا ہے، لوگ سوار ہوتے عمر پیدل ہوتے، لوگ سواریوں پر سوار ہوتے عمر پیدل ہوتے۔ عمر کا قد سواروں سے بھی اونچا نظر آتا، سواروں سے بھی اونچا نظر آتا۔ اتنے لمبے ترنگے، اتنے بہادر، اتنا روب، اتنا دبدبا۔ بہن آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہتی ہے ہاں قرآن پڑھ رہے تھے۔ کہا کون سا قرآن؟ کہ وہی قرآن جو رب العالمین نے رحمت اللہ عالمین پہ نازل کیا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل کیا۔ اللہ اکبر۔ حضرت عمر نے اپنے بہنوئی کو دیکھا، سعید بن زید کو، تلوار نکالی، کہ تو نے میری بہن کو گمراہ کرنے کی کوشش کی۔ تلوار چلائی نا، بہن جھٹک کر آگے آ جاتی ہے، کہ بزدل بہنوئی پہ کیا وار کرتا ہے، بہنوئی پہ کیا وار کرتا ہے، مارنا ہے تو مجھے مار، پہلے مجھے قتل کر پھر سعید پہ حملہ کرنا، سعید پہ کیا حملہ کرتے ہو؟ تلوار حضرت عمر کی بہن کی پیشانی کو چھو کر نکل جاتی ہے، پیشانی زخمی ہو جاتی ہے، پیشانی سے خون جب نکلنے لگتا ہے، خون کو دیکھ کر عمر کا دل دہل جاتا ہے۔ اور پھر دیکھا کہ اتنے سالوں کے بعد کبھی آنکھوں میں آنکھیں ملا کے بات کرنے کی ہمت نہ ہوئی، آج زخمی ہونے کے بعد بھی تن کے کھڑی ہو اور کہہ رہی عمر جس ماں کا دودھ تو نے پیا ہے اسی کا دودھ میں نے بھی پی کے رکھا ہے، تو ٹکڑے ٹکڑے تو کر سکتا ہے، اسلام کی دولت کو ہمارے سینوں سے نہیں نکال سکتا، اسلام سے تو نہیں ہٹا سکتا۔ ہائے، حضرت عمر لرز اٹھے، کانپ اٹھے، اتنے سال کبھی آنکھوں سے آنکھیں نہیں ملائی۔ کہا بہن یہ طاقت تجھے عطا کس نے کی، یہ ہمت تجھے کس نے دی؟ کہا اسی قرآن نے یہ مجھے ہمت دی ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے پر رب العالمین نے نازل کیا، اسی قرآن نے مجھے یہ جرت بخشی ہے۔ کہا بہنا یہ قرآن مجھے بھی پڑھ کے سنا سکتی ہو؟ اللہ اکبر۔ اب حضرت فاطمہ نے اس قاری قرآن کو نکالا جسے چھپا دیا تھا، اسی کو نکالا اور اس نے سورہ طٰہٰ کی آیتیں پڑھی حضرت عمر کے سامنے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقی الا تذکرۃ لمن یخشی۔ او مکے والے، تو رب کو اتنا پیارا ہے، اتنا پیارا ہے کہ رب کو یہ بھی برداشت نہیں کہ تو قرآن یاد کرنے میں تکلیف محسوس کرے۔ تو نہ پڑھا کر، صرف جبرائیل کا سن لیا کر، ہم خود اس قرآن کو آپ کے دل پر نقش کر دیں گے پتھر کی لکیر کی طرح۔ طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقی الا تذکرۃ لمن یخشی، یہ تو اس کے لیے ہے جس کے دل کو رب نے دین کے لیے نرم بنا رکھا ہو۔ تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات العلی الرحمن علی العرش استوى له ما في السماوات وما في الارض وما بينهما وما تحت الثرى۔ ہاں، جو کچھ آسمانوں میں ہے، جو کچھ زمین میں ہے، سب کچھ اسی کی ملکیت میں ہے، سب کچھ اسی کی ملکیت ہے۔ جب قاری قرآن ان آیتوں کو پڑھ رہا تھا، حضرت عمر پہ لرزہ طاری ہو گیا، اس قاری قرآن سے کہا بس کر، عمر کا سینہ پھٹ گیا ہے، عمر کا سینہ پھٹ چلا ہے۔ بہنا مجھے اس کے پاس لے چل جس پہ یہ نازل ہوا ہے، جس پہ یہ قرآن نازل ہوا ہے۔ کہا بھائی آپ کو کیسے لے چلوں اس کے پاس، آپ پلیت ہے وہ پاک ہے، اس کے پاس آپ کو کیسے لے چلوں؟ کہا بہنا میں جانا ہی اس لیے چاہتا ہوں کہ میں بھی پاک ہو جاؤں، عمر بھی پاک ہو جائے۔ کہا چلنا ہے تو پھر اس طرح، سر پہ امامہ، چہرے پر غصہ، ہاتھ پہ ننگی تلوار؟ نہیں، چلنا ہے
तो जो साफा इसे अपने हाथ बांधो, गर्दन को झुका के चलो ताकि पता चले कि घर से माफी मांगने के लिए आ रहा है। अल्लाह अकबर। अब जो साफा हजरत उमर का था, उस साफे के एक पल्लू से हजरत फातिमा ने हजरत उमर के हाथ बांधे और दूसरा पल्लू हजरत फातिमा के हाथ में। अब फिर ये काफिला ज़ैद इब्न अरकम के घर की तरफ रवाना होता है, नबी के घर की तरफ, और पूरे मक्के में खबर फैल चुकी है कि उमर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल करने जा रहा है। नाउज़ुबिल्लाह, मोहम्मद रसूलुल्लाह को कत्ल करने जा। पूरे मक्के में सहाबा परेशान, मुसलमानों में खलबली मची हुई है। हजरत हमजा दौड़ कर नबी के पास आते हैं, कहा भतीजे गम मत करना, फिक्र मत करना, जब तक मैं हूं उमर को आप तक नहीं पहुंचने दूंगा। आप तक पहुंचने के लिए उमर को मेरी लाश से गुजरना पड़ेगा, आप गम न कीजिए। सहाबा परेशान, लेकिन मोहम्मद रसूलुल्लाह मुतमईन होकर बैठे, कोई फिक्र नहीं। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे पर डर और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे पर डर का कोई असर नहीं, मुतमईन होकर मोहम्मद रसूलुल्लाह बैठे हुए हैं। अब ये काफिला चला आ रहा है, आगे आगे सईद बिन ज़ैद है, पीछे हजरत फातिमा, उमर पीछे कुरान का कारी आ रहा है। एक सहाबी ने दौड़कर उस दरवाजे की ओर से जाग के देखा, उसकी नजर न सईद बिन ज़ैद पे पड़ी, न हजरत फातिमा पे पड़ी, न कारी कुरान पे, सीधे उमर पे नजर पड़ी। लंबे तड़ंगे थे, सीधे हजरत उमर पे नजर पड़ी। उसने कहा अल्लाह के रसूल, उमर तो दरवाजे पे आ गए, उमर तो दरवाजे पर पहुंच गए। एक सहाबी ने दौड़कर दरवाजे की जंजीर बंद करना चाहिए, जंजीर बंद करना चाहिए। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबी से कहा हट जाओ, यहां से हट जाओ, खोल दो जंजीर, खोल दो दरवाजा। अरे उमर किसी बुरी नीयत के साथ नहीं आ रहा है, उमर आ नहीं रहा है, बल्कि अर्श वाला उसको मेरे पास ला रहा है। उमर खुद से नहीं आ रहा है, अर्श वाला उसको मेरे पास ला रहा है। उमर किसी को कत्ल करने के लिए नहीं, बल्कि इस्लाम लाने के लिए आ रहा है। रात मैंने रब से उमर को मांगा है, अल्लाह से झूली फैला के मैंने उमर को मांगा है, आने दो उमर को। मौरखीन कहते हैं जैसी हजरत उमर ने ज़ैद इब्न अरकम के घर में कदम रखा, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उठ जाते हैं और उमर का गरीबान के पकड़ के कहते हैं उमर अलम यानी लिल्लज़ीना अन तख़शा क़ुलूबुहुम लिज़िक्रिल्लाह, ऐ उमर क्या अभी वो दिन नहीं आया कि रब का कुरान, रब का ईमान तेरे सीने में सुराख कर दे, रब का ईमान, रब का कुरान तेरे सीने में सुराख कर दे। हजरत उमर ने गर्दन को झुका लिया, कहा अल्लाह के रसूल ठीक कहते हैं आप, ठीक कहते हैं आप, घर से तो आपके खून का प्यासा बन के निकला था, जब आपकी चौखट और दरवाजे पे पहुंचा हूं तो गुलामी के लिए पहुंचा हूं, चाकरी के लिए पहुंचा हूं, कबूल कर लीजिए इस बंदे को भी। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु। हजरत उमर ने इस्लाम कबूल किया, हजरत उमर ने। हाय हजरत उमर, आपके नसीबे का क्या कहना, फारूक आपकी किस्मत का क्या कहना। मोहम्मद रसूलुल्लाह ने हजरत उमर को अपनी आगोश में ले लिया, अपनी आगोश में ले लिया। रिवायात में यहां तक आता है कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत उमर को इस्लाम कबूल करने के बाद अपनी गोद में ऐसे बिठाया जैसे एक बाप अपने छोटे बच्चे को बिठा लेता है, गोद में बिठाया, उमर की पेशानी को चूमा। और सबसे पहले इस्लाम में जो नारे तकबीर लगा था ना, उसी वक्त लगा जब हजरत उमर ने इस्लाम कबूल किया। हजरत उमर ने इस्लाम कबूल किया, नबी ने कहा अल्लाहु अकबर, सहाबा ने कहा अल्लाहु अकबर। अब ये नारे तकबीर की आवाज जैसे कुफ्फार के कानों से टकराती है, समझ गए लगता है उमर के दिल की कायनात बदल चुकी है, लगता है उमर मुसलमान हो गया है, वगरना नारा लगाने की मुसलमानों की हिम्मत मक्के में न थी। हाय क्या दोस्तों कहना, ये वो शख्सियत है। इब्न मसूद कहते हैं मक्के में जिल्लत की जिंदगी हम गुजार रहे थे, मक्के में सर झुकाकर हम जी रहे थे। मुसलमानों की मक्के में टर्निंग पॉइंट वही है, मुसलमान, वहां से मुसलमानों को हौसला मिला। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उमर को इस्लाम की दौलत देकर, हजरत उमर ने जो इस्लाम कबूल किया, मुसलमान सर उठाकर जीने लगे। मुसलमानों को रब्बुल आलमीन ने उमर के जरिए इज्जत की जिंदगी दी। जब उमर ने इस्लाम कबूल किया, हम सर उठाकर जीने लगे। नबी ने नारे तकबीर लगाया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत उमर से कहा उमर तेरी कौम ने बड़ा सताया है, बड़ा परेशान किया है, मेरे साहबा को बड़ी तकलीफें दी हैं। उमर रात मैंने तुझे रब से मांगा है, झोली फैला के मांगा है। उमर तू मेरी मुरीद नहीं बल्कि मुराद बन के आए हो। हजरत उमर ने कहा अल्लाह के रसूल जब मैं आपकी मुराद बन के आया हूं, मेरी भी ख्वाहिश है, मेरी भी एक तमन्ना है। कहा उमर आपकी हर तमन्ना पूरी होगी, क्या ख्वाहिश है आपकी। कहा अल्लाह के रसूल आज तक आप ज़ैद इब्न अरकम के घर में छुपकर नमाज पढ़ते रहे, तमन्ना यह है मेरी, आरज़ू यह है कि आज ज़ैद इब्न अरकम के घर से निकलकर आप काबतुल्लाह के सहन में खड़े हो जाइए, काबे की चौखट के सामने खड़े हो जाइए, आप मुसल्ले पे खड़े होंगे, सहाबा आपकी मायत में नमाज पढ़ेंगे, सहाबा आपके पीछे नमाज पढ़ेंगे। आज निकलिए, जो छुपकर आज तक आप नमाज पढ़ते रहे, आज निकलिए काबे के सहन में खड़े होकर नमाज पढ़िए अपने सहाबा के साथ। उमर चौकीदारी करेगा, उमर चौकीदारी करेगा। देखता हूं किसकी हिम्मत है आपको रोके,
کس کو جرأت ہے آپ کو نماز پڑھنے سے روکے؟ لوگوں، پہلا دن تھا اسلامی تاریخ میں، پہلا دن جب اسلام کو حضرت عمر نے زید ابن ارقم کے گھر سے نکال کر کعبۃ اللہ کے صحن میں کھڑا کیا۔ ہاں وہ عمر تھا جس نے نبی کی زندگی میں اسلام کو کعبۃ اللہ کے صحن میں کھڑا کیا۔ نبی کی وفات کے بعد اسلام کو مدینے اور عرب کی چار دیواری سے نکال کر روم و ایران کی سرحدوں تک پہنچایا۔ ہاں وہ عمر تھا، ہاں وہ عمر تھا۔ اسی لیے برنارڈ شاہ نے کہا تھا کہ لوگوں، اسلام کی تاریخ میں ایک اور عمر آ جاتا نا، اس روئے زمین پر اسلام کے علاوہ کوئی اور دین نہ ہوتا۔ کس نے کہا تھا؟ برنارڈ شاہ نے کہا تھا اسلام کی تاریخ میں ایک اور عمر آ جاتا تو اس دنیا میں زمین پر اسلام کے علاوہ کوئی دین نہ ہوتا۔ اور اللہ جس طرح تیرے نبی نے جھولی پھیلا کے تجھ سے عمر مانگا تھا، اے اللہ آج ہم بھی تجھ سے عمر مانگتے ہیں۔ اے اللہ آج اس مسجد میں رحمت کے فرشتوں نے ہمیں گھیرا ہوا ہے۔ اے اللہ نماز فرض پڑھ کے ہم بیٹھے ہوئے ہیں، اے اللہ ہماری پکار کو سن لے۔ اے اللہ آج الہاد ہے، فساد ہے، بے دینی ہے، ارتداد ہے، صحابہ سے دشمنی ہے، اسلام سے دشمنی ہے، کفر سے دوستی ہے۔ اے اللہ اس ملک میں نہ مسجدیں محفوظ ہیں، نہ مدرسے محفوظ ہیں، نہ علماء محفوظ ہیں۔ اے اللہ آج بے غیرتی ہے، بے حمیتی ہے، ہماری سرحدیں غیر محفوظ ہیں۔ اے اللہ آج مسلمان کمزور ہو گیا ہے، اے اللہ آج تیرا دین پھر سے کمزور ہو گیا ہے، اسلام پھر سے کمزور ہو گیا ہے۔ اے اللہ ہمیں فاروق اعظم جیسا ایک اور حکمران دے دے، عمر جیسا ایک اور انسان دے دے، تاکہ پھر سے تیرا دین طاقتور ہو جائے، پھر سے اسلام طاقتور ہو جائے، پھر وہ دن آئے، پھر سے انصاف، تاکہ پھر سے انصاف ہو، عدل و انصاف کا دور دورہ ہو جائے، پھر وہ دن آئے کہ بادشاہ اپنے محلات میں بیٹھ کر یہ سوچیں کہ عمر کے ہوتے ہوئے اسلام کی معمولی سے بھی مخالفت ہوگی، عمر ہماری چمڑی ادھیڑ کر رکھ دے گا، عمر ہماری چمڑی ادھیڑ کر رکھ دے گا۔ پھر وہ دن آئے کہ غریب کا بچہ بھی یہ سوچے اگر بڑے سے بڑے آدمی نے میرے اوپر ظلم کیا، مجھے دکھ دیا، میں اسے عدالت کے کٹہرے میں کھڑا کر کے سزا دلوا سکتا ہوں۔ کس کے دور میں، کس کے زمانے خلافت میں؟ اس دور میں، اس زمانے میں جس نے مصر کا گورنر، اور مصر کا گورنر بھی جس نے مصر کو فتح کیا، فاتح مصر ہے۔ ہائے عمر ابن العاص جانتے ہیں انہوں نے مصر کو فتح کیا، فاتح مصر ہے۔ لوگوں عمر کا تذکرہ ایک پروگرام میں ناممکن ہے کہ سمٹے، کئی پروگرام نکل جائیں گے۔ فاتح مصر عمر ابن العاص، اس کے بیٹے نے غریب کے بیٹے کے ساتھ گھوڑ دوڑ میں شرکت کی، غریب کے بیٹے کے ساتھ گھوڑ دوڑ میں شرکت کی۔ کس کا بیٹا ہے؟ مصر کے گورنر کا، مصر کے سی ایم کا بیٹا۔ گورنر کی وہی حیثیت ہوتی ہے جو آج صوبوں میں سی ایم کی حیثیت ہوتی ہے۔ ہاں، سی ایم کے بیٹے نے غریب کے بیٹے کے ساتھ گھوڑ دوڑ میں شرکت کی، ضد لگ گئی، غریب کے بیٹے کا گھوڑا تیز تھا، آگے نکل گیا، وہ ریس وہ جیت گیا۔ سی ایم کا بیٹا، عمر ابن العاص کا بیٹا، اس کو کچھ نہ سوجی کیونکہ سی ایم کا بیٹا ہے، گورنر کا بیٹا ہے، غریب کے بیٹے کا گھوڑا میرے گھوڑے سے آگے نکل گیا، اس نے آؤ دیکھا نہ تاؤ۔ عمر ابن العاص کے بیٹے نے ڈنڈا اٹھایا، غریب کے بیٹے کے سر کے اوپر دے مارا، سر کے اوپر دے مارا، سر پھوڑ دیا، اس کا سر پھوڑ دیا۔ وہ غریب کا بچہ اپنے گھوڑے پر سوار سیدھا مصر سے گھر نہیں جاتا، مدینہ آتا ہے، مدینہ آتا ہے، اس کو معلوم ہے عمر کی عدالت میں مجھے انصاف ملے گا، مدینہ آتا ہے اور کیا کہتا ہے؟ عمر تو محمد رسول اللہ کا نائب ہے، تو محمد رسول اللہ کا خلیفہ ہے، تو مسلمانوں کا بادشاہ ہے، ارے تیرے ہوتے ہوئے کسی غریب کی آبرو مٹ جائے، غریب پہ ظلم ہو جائے۔ حضرت عمر نے کہا بات کیا ہے، ہوا کیا؟ کہا مجھے سی ایم کے بیٹے نے مارا ہے، مجھے گورنر عمر ابن العاص کے بیٹے نے مارا۔ کہا کیوں مارا؟ کہا میرے ساتھ گھوڑ دوڑ میں شرکت کی تھی، میرے ساتھ گھوڑ دوڑ میں شرکت کی تھی، میرا گھوڑا آنکھیں نکل گئے، اسی جرم کی پاداش میں مجھے مارا ہے۔ عمر میری کوئی غلطی نہیں ہے، فاروق اعظم میری کوئی غلطی نہیں ہے، بل غلطی یہ کہ میرا گھوڑا آگے نکل گیا۔ فاروق اعظم اپنے جلادوں، اپنے سپاہیوں کو حکم دیتے ہیں جاؤ سی ایم کے بیٹے کو گرفتار کر کے لاؤ، گورنر عمر ابن العاص کے بیٹے کو گرفتار کر کے لاؤ۔ جب حضرت عمر کے سپاہی نکلے نا، حضرت عمر کہتے ہیں رک جاؤ سپاہیوں، ایسا کرو بیٹے کے ساتھ سی ایم کو بھی گرفتار کر کے لاؤ، گورنر عمر ابن العاص کو بھی ساتھ میں گرفتار کر کے لاؤ۔ اللہ اکبر، باپ اور بیٹے دونوں کو گرفتار کر کے لاؤ، دونوں کو گرفتار کر کے لایا گیا۔ ہاں، اور حضرت عمر جب دونوں کو گرفتار کر کے جب مجرموں کی طرح کھڑا کیا گیا نا، حضرت عمر نے غریب کے بیٹے سے کہا اٹھا لاٹھی، اٹھا لاٹھی اور مار، دونوں کو مار، باپ کو بھی مارو بیٹے کو بھی مارو، اور اسی طرح مارنا جس طرح انہوں نے تم کو مارا تھا۔ اللہ اکبر، آسمان حیران ہے، زمین شستر ہے، کائنات نے کبھی ایسا منظر نہیں دیکھا۔ سی ایم کھڑا ہے،
آج بھی دوستوں مسلمان ملکوں میں اسلامی نظام کی بات ہوتی ہے، کہتے ہیں معمولی میجر کو بھی دنیاوی عدالت میں نہیں بلا سکتے، مستثنا ہے، نہیں بلا سکتے۔ اسلام یہ کہتا ہے کہ کوئی مستثنا نہیں، ہاں سزا سے کوئی الگ نہیں ہے۔ یہ حضرت عمر کی عدالت ہے، سی ایم بھی کھڑا ہے، سی ایم کا بیٹا بھی کھڑا ہے، غریب کے بیٹے سے کہا دیکھتے کیا، مارو دونوں کو مارو۔ عمر بن العاص نے سر جھکا کر حضرت عمر سے کہا امیر المومنین ٹھیک ہے، میرے بیٹے نے اس کو مارا ہے، میرے بیٹے کی غلطی ہے، اس نے ظلم کیا ہے غریب کے بچے کے اوپر، اسے سزا ملنی چاہیے، وہ سزا کا مستحق ہے، لیکن امیر المومنین میری کیا غلطی ہے؟ سی ایم کہہ رہا ہے، گورنر کہہ رہا ہے میری کیا غلطی ہے؟ میں نے اپنے بچے کی سفارش تو آپ کے سامنے کی نہیں، مجھے کیوں آپ مروا رہے ہیں، مجھے کیوں سزا دے رہے ہیں؟ حضرت عمر نے عمر بن العاص سے کہا او مصر کے گورنر، تیری غلطی یہ ہے کہ اس بچے کی تو نے تربیت نہیں کی، اس بچے کی تو نے تربیت نہیں کی ہے، یہ غریب کے بیٹے کے اوپر کیوں ہاتھ اٹھاتا ہے، کیوں اس کو ڈنڈا مارا؟ اس لیے ڈنڈا مارا کہ سی ایم کا بیٹا ہوں، کون مجھے ٹچ کر سکتا ہے، گورنر کا بیٹا ہوں، کون مجھے پکڑ سکتا ہے، مجھے کون مار سکتا ہے؟ ہائے عمر، تیری گورنر ہی اس کو جرأت بخشی ہے، تو نے اس بچے کی تربیت نہیں کی، اس لیے تجھے بھی مرواؤں گا اور تیرے بیٹے کو بھی مرواؤں گا۔ اللہ اکبر۔ غریب کے بیٹے سے کہا کھڑے کیا، اٹھاؤ لاٹھی، دونوں کو مارو۔ غریب کا بیٹا جذباتی ہو کہ لاٹھی پھینک دیتا، لاٹھی پھینک دیتا غریب کا بیٹا، اور کہتا چیخ کر کہتا ہے لوگوں جب تک محمد رسول اللہ کے دین میں عمر جیسا انسان ہے غریب پہ ظلم نہیں ہو سکتا، غریب کی آبرو نہیں مل سکتی، غریب پر کوئی آنکھ اٹھا کے نہیں دے سکتا جب تک محمد رسول اللہ کے دین میں عمر جیسا انسان ہے۔ حضرت عمر نے کہا لاٹھی کیوں پھینکی؟ کہا عمر تیرے عدل سے حیا آ گئی، تیرے عدل انصاف سے حیا آ گئی، محمد رسول اللہ کے صحابی سے حیا آ گئی۔ اے عمر، اس نے آپ کی حکمرانی کے سامنے گردن کو نہیں جھکایا ہے، اس نے گورنری کے سامنے گردن کو نہیں جھکایا ہے، اس نے اللہ رب العالمین کے حکم پہ اپنی گردن کو جھکایا ہے۔ جاؤ عمر، آپ کی عدل سے مجھے اتنی حیا آ گئی، نبی کے صحابی بھی میں کیسے ڈنڈا چلاؤں؟ نبی کا صحابی سمجھ کے میں نے چھوڑ دیا، عمر بن العاص کو معاف کیا، عمر میں نے معاف کیا۔ کہ سن غریب کے بچے، عمر فاروق نے کہا سن غریب کے بچے، اگر تو آج عمر بن العاص کو معاف نہ کرتا، اگر تو مصر کے گورنر کو معاف نہ کرتا، تو کائنات دیکھتی کہ عمر کی عدالت میں مصر کے گورنر کو بھی اسلام کے اندر رکھنا اندازی کی عمر اجازت نہیں دے سکتا، پوری کائنات دیکھتی کہ مصر کا سی ایم بھی یہاں سزا کا مستحق ہوتا۔ اللہ اکبر۔ اللہ، ایسے حکمرانوں کو ہم کہاں سے تلاش کریں، ایسے حکمرانوں کو ہم کہاں سے تلاش کریں، کہاں سے ڈھونڈیں؟ اے اللہ، ہمیں ایک اور عمر جیسا انسان دے دے، ایک اور عمر جیسا حکمران دے دے، جس سے پورے مجمع عام میں اختلاف و اعتراض ہو، اور اعتراض بھی ذاتی، اور عمر کی پیشانی پہ کوئی شکن نہ پڑے۔ اعتراض کیا معلوم ہے؟ حضرت عمر خطبہ دے رہے، جمعے کا خطبہ، ایک معمولی انسان اٹھ کے حضرت عمر سے کہتا ہے نہیں سننا تیرا خطبہ، نہیں سننا آپ کا خطبہ، پہلے یہ بتاؤ مال غنیمت میں سب کو ایک ایک چادر ملی تھی، کسی کا کرتا نہیں بنا، آپ اتنے لمبے تڑنگے انسان ہیں، جب ہم لوگوں کا کرتا نہیں بنا تو مال غنیمت میں وہ چادر آپ کو بھی ملی، آپ کا کرتا کیسے بن گیا؟ آپ کا کرتا کیسے بن گیا؟ یہ جو کرتا نیا پہن کے آپ جمعے کا خطبہ دے رہے ہیں، نہیں سننا آپ کا خطبہ، پہلے اس کرتے کا حساب دو، اس قمیض کا حساب دو، یہ قمیض کہاں سے آئی؟ مال غنیمت کی چادر سے کسی کا کرتا آپ کا کیسے بن گیا؟ اللہ اکبر۔ یہ نہیں کہا کسی اٹھا کر جیل میں ڈال دو، اسے اٹھا کر پھانسی پہ۔ آج کے حکمرانوں سے کون حساب لے سکتا ہے؟ کسی کی طاقت نہیں۔ ہائے، لیکن نبی کا یار، حوض کوثر کا ساتھی، نبی کے ساتھ جنت میں اٹھنے والا، اسلام کی علم، اسلام کی پرچم کو کائنات کے کناروں تک پہنچانے والا، معمولی انسان کے اعتراض پہ ممبر سے نیچے اتر آئے۔ حضرت عمر ممبر سے نیچے اتر آئے، کہا لوگوں، اس مجمع میں میرے بیٹا عبداللہ موجود ہے۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر کے بیٹے اٹھ کھڑے ہوئے، کہا بیٹا تمہارے باپ کے اوپر اعتراض ہوا ہے، بڑے مجمع میں تمہارے باپ کے اوپر اعتراض ہوا ہے، اس کرتے کا حساب دو اس کو، یہ کرتا میں نے کیسے سلایا ہے، یہ کرتا میرے پاس کہاں سے آیا، حساب دو اس کو۔ حضرت عبداللہ رو پڑے، حضرت عمر کے بیٹے عبداللہ رو پڑے، کہا لوگوں میرے باپ کے پاس ایک ہی کرتا تھا، اسی کو دھوتا اور اسی کو پہنتا تھا۔ لوگوں میں نے دیکھا کہ میرے باپ کے پاس جو کرتا اس میں اتنے پیوند لگ چکے ہیں، اتنی جگہ سے پھٹ چکا ہے کہ اب پیوند لگنے کی بھی گنجائش نہیں ہے، تو مال غنیمت میں سب کو ایک ایک چادر ملی، میں نے سوچا کہ ایک چادر سے تو میرے باپ کا کرتا بنے گا نہیں، میں نے اپنی چادر بھی اپنے باپ کو دے دی، دو چادروں کو ملا کر میرے باپ عمر نے یہ کرتا سلایا ہے۔ حضرت عبداللہ رو رہے ہیں، کہ دو چادروں سے مل کر یہ کرتا سلایا ہے۔ حضرت عمر اس مسلمان سے کہتے ہیں اگر تجھے تسلی ہو گئی ہو، حساب اگر تجھے مل گیا ہو،
تو عمر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ممبر پہ قدم رکھتا ہے، ورنہ قیامت تک اس ممبر پہ قدم نہیں۔ اللہ اکبر۔ مسلمان کہتا ہے فاروق کھڑے ہو جائیے ممبر پہ، امیر المومنین کھڑے ہو جائیے۔ اللہ دوستو کہاں انصاف کی یہ ساری مثالیں، انصاف کے نمونے سے ہم کتنے دور ہیں۔ اور حضرت عمر نے اس طرح زندگی گزاری۔ خوف الہی تو دیکھیے حضرت عمر کا، حضرت عمر کا خوف تو دیکھیے۔ حذیفہ بن یمان سے حضرت عمر زندگی کے آخری جو لمحے تھے، حذیفہ بن یمان سے پوچھیں، حذیفہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تم کو منافقوں کی فہرست دی ہے، منافقوں کے نام بتائے ہیں تمہیں، ذرا یہ تو بتاؤ اس لسٹ میں کہیں عمر فاروق کا نام تو نہیں؟ ذرا یہ تو بتائیے جو فہرست محمد رسول اللہ نے منافقوں کی دی ہے اس فہرست میں کہیں عمر فاروق کا نام تو نہیں ہے؟ اللہ اکبر۔ جن کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں جنت کی بشارت دی۔ خوف الہی، ہم ان خوف کے نمونوں سے کتنے دور ہیں۔ یہ وہ لوگ تھے جن کا دل خوف الہی سے معمور تھا۔ حضرت عمر مدینے سے گزرے کسی گلی سے، کوئی بندہ سورہ طور پڑھ رہا نماز تہجد میں، سورہ طور نماز تہجد میں پڑھ رہا ہے، اور بعض روایت میں آتا ہے پڑھنے والے خود حضرت عمر تھے۔ سورہ طور پڑھی جا رہی تھی، حضرت عمر اس راستے سے گزر رہے ہیں، پڑھنے والا جب سورہ طور کی آیت پہ پہنچتا ہے، ان عذاب ربک لواقع، تمہارے رب کا عذاب واقع ہونے والا ہے، عذاب کی گھڑی آنے والی ہے، عذاب کا وقت آنے والا ہے، ان عذاب ربک لواقع۔ جب یہ آیت پڑھتا ہے نا، حضرت عمر نے اس آیت کا اتنا اثر لیا، یہ آیت نے حضرت عمر کو اس قدر جھنجھوڑا کہ وہی کھڑے گھنٹوں تک حضرت عمر روتے رہے، گھنٹوں تک وہی کھڑے اس آیت کی ترجمہ جانتے تھے۔ آیت کس قدر اثر رکھنے والی آپ لوگ جانتے ہیں، تمہارے رب کے عذاب کا عذاب واقع ہونے والا ہے، اتنا اثر لیا کہ وہیں کھڑے روتے رہے۔ اور اس آیت کا مورخین کہتے اتنا اثر لیا کہ مہینوں تک حضرت عمر بیمار رہے، صحابہ عیادت کرتے رہے، صحابہ حضرت عمر کی عیادت کرتے رہے۔ اس خوف کے ساتھ جینے کے باوجود، اس خوف کے ساتھ جینے کے باوجود آپ لوگ جانتے ہیں حضرت عمر کی احساس ذمہ داری آپ لوگوں کو معلوم ہے۔ مورخین نے دوستو ایک جملہ ذکر کیا ہے، حضرت عمر زندگی کے آخری لمحے میں کہا کرتے تھے کہ لو اثرت بغلۃ فی العراق لخشیت ان یسألنی اللہ لما لم تسل لہ الطریق یا عمر۔ حضرت عمر کہا کرتے تھے کہ لوگوں مجھے ڈر لگتا ہے، کبھی کبھار میں ایسا سوچتا ہوں کہ عراق کے کسی سڑک پر چلتے ہوئے کھچر گھوڑے اور گدھے کے بیچ کا جانور ہوتا ہے، کہ عراق کی سڑک پر چلتے ہوئے کسی کھچر کو ٹھوکر لگتی ہے نا، میں ڈرتا ہوں کل قیامت کے دن اللہ عمر سے یہ نہ پوچھ لے، اے عمر تیرے دور حکومت میں عراق کی سڑک پر کھچر کو ٹھوکر لگی تھی، تو نے سڑکوں کو درست کیوں نہیں کرایا؟ تو نے سڑکوں کو درست کیوں نہیں کرایا؟ اس قدر احساس ذمہ داری حضرت عمر کی۔ اس احساس ذمہ داری کے ساتھ زندگی گزارنے کے باوجود آپ کو معلوم ہے شیعوں کی کتاب جو اعتراض کرتے ہیں، ان شیخین پہ جو اعتراض کرتے ہیں، شیعوں کی کتاب نہج البلاغہ اور کتاب الشافی کے اندر آتا ہے کہ جب حضرت عمر کی نعش مبارک کفن سے لپٹی ہوئی تھی، حضرت علی آتے ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نعش کو دیکھ کے ایسے بلک بلک کے روتے ہیں جس طرح بچہ اپنے ماں کے سینے سے کیسے لگا ہوا ہو، آپ سینے سے جدا کیجئے کیسے بلک بلک کے روتا ہے، حضرت علی بلک بلک کے رونے لگے۔ حضرت علی سے لوگوں نے پوچھا کیوں روتے ہو؟ کہ لوگوں یہ لپٹا ہوا انسان، کفن سے لپٹا ہوا یہ انسان، اللہ کی قسم اس نے ایسی زندگی، حضرت عمر کے بارے میں حضرت علی کہنے لگے کہ انہوں نے زمین پر ایسی زندگی گزار رہی ہے کہ محمد رسول اللہ کے بعد اس طرح کی زندگی کوئی نہیں گزار سکتا۔ کس کے جملے؟ حضرت علی کے جملے کہ محمد رسول اللہ کے بعد جس طرح خدا ترسی اور خوف الہی کے ساتھ حضرت عمر نے زندگی گزاری ہے، اور جس طرح حضرت عمر نے انصاف کیا ہے، جس قدر عمر نے اسلام کی خدمت کی ہے، محمد رسول اللہ کے بعد اس طرح کی زندگی حضرت علی کہتے ہیں کوئی نہیں گزار سکتا۔ یہ دنیا سے یہ بندہ ایسے گیا، حضرت علی کے آگے جملے سنیے کہ یہ بندہ دنیا سے ایسے گیا ہے کہ اس کے دامن پہ ایک بھی دھبا نہیں ہے، اس کے دامن پہ ایک بھی دبا نہیں ہے، کوئی حضرت عمر کے عیب کو تلاش کرے نہیں پائے گا۔ حضرت علی کہہ رہے ہیں، بعد میں حضرت علی ہاتھ اٹھا کر کہتے ہیں اے اللہ مجھے عمر فاروق جیسا بنا دے۔ حضرت علی کہہ رہے ہیں کتنی محبت تھی عمر فاروق سے اور کس قدر متاثر تھے ان کی خدا ترسی سے، اے اللہ مجھے فاروق اعظم جیسا بنا دے، مجھے عمر جیسا بنا دے۔ اس طرح خوف کے سائے میں زندگی گزارنے کے باوجود بھی آپ کو معلوم ہے آخرت میں جواب دہی کا احساس کیسا تھا معلوم ہے، کس قدر تڑپتے تھے۔ زندگی کے آخری لمحات تھے حضرت عمر کی، زندگی کے آخری وقت وفات آیا، پانی پی رہے ہیں، اوجڑی ان کی باہر آ چکی تھی، زخم دوستو اتنا گہرا تھا، وہ جو خنجر تھا نا وہ پورا زہر پلایا ہوا خنجر تھا، زخم سے حضرت عمر تاپ نہ لا سکے تھے، زخم اتنا اندر چلا گیا تھا، پوری اوجڑی جو پانی پیتے تھے پانی باہر آ جاتا تھا، زخمی حالت میں حضرت عمر پڑے ہوئے ہیں۔ کچھ صحابہ حضرت عمر کی عیادت کرنے آتے ہیں تو کیا کہتے ہیں معلوم ہے، عمر آپ کا بیڑا پار ہے،
क्या कहते हैं, उमर आपका तो बेड़ा पार है। जिस तरह आपने खौफ के साए में जिंदगी गुजारी है, जो इंसाफ आपने किया है, जो मुसलमानों की बागडोर आपने संभाली है, जिस तरह मुसलमानों की खिदमत आपने की है, जो इंसाफ और अदल आपने किया है, जो इस्लाम को दुनिया के किनारों तक आपने पहुंचाया है, जो इबादत आपने की है, जिस तरह रब के खौफ हमने आपके अंदर देखा है, हाय उमर आप जन्नती हैं, हाय उमर आपका बेड़ा तो पार है, आप कामयाब हैं। अल्लाह अकबर। इस तरह जिंदगी गुजारने के बावजूद भी लोगों से कहते हैं, लोगों क्या कहते हो, क्या कहते हो तुम लोग कहते हो मैं जन्नती हूं, तुम लोग कहते हो मैं कामयाब हूं हशर की अदालत में। लोगों मैं तो ये सोचता हूं, मेरा एहसास तो ये कहता है कि कल कयामत के दिन अल्लाह मुझे सिर्फ इतना कह दे, इतना कह दे, अय उमर जो तूने इस्लाम की खिदमत की, जो तूने इबादत की, जो लोगों के दरमियान इंसाफ किया, अल्लाह मुझे इसके बदले में सिर्फ इतना कह देना कि इस पर तेरे लिए ना इस पर सजा व इकाब है, ना अजर व सवाब है, तब भी मैं समझूंगा उमर कामयाब है। इस पर सिर्फ अल्लाह इतना कह देना कि तुम्हारे ना अजर व सवाब है ना सजा, इतना भी कह दो काफी है। फवल्लाहि ला ली वला अलैहि। हाँ, अल्लाह इतना कह दे उमर तुम्हारे लिए ना अजर है ना सजा है, तब भी मैं समझूंगा मैं कामयाब हूं, तब भी मैं समझूंगा। अल्लाह इनकी कब्र पे अपनी करोड़ों रहमत नाज़िल फरमा। हाँ, इन जैसा हुक्मरान हमें भी अता कर दे। दोस्तों वही जख्म जो लगा था हजरत उमर उसकी ताब न ला सकर जख्मी हालत में पड़े थे, बाद में अपने बेटे अब्दुल्ला को बेचते हैं। बुखारी की रिवायत है कि अम्मा आयशा से पूछो कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं और उनके एक तरफ अबू बकर सिद्दीक हैं, एक तरफ की जगह जो खाली है, अगर इजाजत दें अम्मा आयशा, अगर इजाजत देती हैं तो उमर वहां दफन होना चाहता है, नबी के पास उमर भी दफन होना चाहता है। तो हजरत आयशा ने एक जुमला कहा था कि बेटा मैं जानती हूं कि न नबी अब दुनिया में आएगा न ऐसी जगह किसी को मिलेगी, लेकिन फारूक को मना नहीं कर सकती, उमर जैसे इंसान को मैं मना नहीं कर सकती। कई कुरान की आयतें हैं जो जमीन पर उनकी मंशा के मुताबिक दूर अंदेश इंसान थे, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बड़ी बसारत और बसीरत अता की थी। कई जगहों पर हजरत उमर ने जो दुनिया में चाहा मोहम्मद रसूलुल्लाह को मशवरा दिया, वो कुरान की आयत बनकर कुरान में उतरी। उनकी मंशा के मुताबिक कुरान में 17 जगह ऐसी बताई जाती है, उनकी मंशा के मुताबिक कुरान की आयत उतरी। अम्मा आयशा ने कहा बेटा मैं उमर को इनकार नहीं कर सकती, जाओ उमर से कह दो दे दी वो जगह, मैंने वो जगह दे दी, वहां दफन कर सकते हो आप अपने अब्बू को। हजरत अब्दुल्ला वापस आते हैं, कहा अब्बू इजाजत मिल गई, इजाजत मिल गई आपको, अम्मा आयशा ने वो जगह आपको दे दी। कहा बेटा ऐसा करना मेरी आंखें बंद हो जाएं, मैं दुनिया से चला जाऊं, रोब और दबदबा खत्म हो जाए, सल्तनत और बादशाह खत्म हो जाए, फिर ऐसा करना जनाजा मेरा ले जाना, दरवाजे पे रखना, इजाजत मांगना, अम्मा अगर इजाजत देती है तो दफन करना, वरना जन्नतुल बकी में आम मुसलमानों के साथ दफन कर देना। वरना अगर बाद में इंतकाल के बाद भी अगर इजाजत मांगना है, हो सकता है अभी बादशाहत है, सल्तनत है, रोब और दबदबा बाकी है, हाँ अभी इजाजत उन्होंने दे दी, जिंदा है, अभी मैं जिंदा हूं, कहीं ऐसा ना हो कि मरने के बाद वो इजाजत न दे, मरने के बाद भी एक मर्तबा इजाजत मांगना, फिर अगर इजाजत देती है तो रख देना वहीं पर नबी के बगल में, वरना आम मुसलमानों के साथ जन्नतुल बकी में मुझे भी दफन कर देना। अय अल्लाह उमर फारूक की कब्र पे अपनी करोड़ों रहमत नाजिल फरमा, अपनी करोड़ों रहमत नाजिल फरमा, और हजरत उमर और तमाम सहाबा की मोहब्बत हमारे दिलों में जागुजी कर दे। अय अल्लाह मैदान महशर में या हौज़े कौसर पर जब तेरी नबी का दामन पकड़ के अबू बकर और फारूक खड़े हों, पिछली सफों में हमें भी जगह अता कर देना, पिछली सफों में हमें भी जगह अता कर देना। आमीन सुम्मा आमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।